یہ میرا خیال ہے کہ ایبٹ آباد پریس کلب کا میرا تیسرا وزٹ ہے، اور میں جب بھی یہاں آیا ہوں میں نے اپنے دوستوں کی طرف سے ہمیشہ اسی چاہت محبت کو سمیٹا، اور یہی جو مہمانداری آپ لوگوں کی طرف سے ہمیشہ ملتی ہے اس نے متاثر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، میں اس پہ آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ مقصد تو صرف آپ لوگوں سے ملنا تھا، لیکن چونکہ اب حکم ملا ہے کہ اس پہ کچھ 2-4 منٹ بات کر لی جائے، تو جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی آفت میں مبتلا ہے، اور وہ آفت جو ہے وہ سیلاب ہے جس نے ہمارے ملک کو بڑے پیمانے پر جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے۔ اس میں گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کریں، اگر ہم وہاں کا شیر قلعہ اور بوبر کی بات کریں جہاں پر امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب کے علاوہ کسی نے وزٹ نہیں کیا، کسی نے جا کے وہاں الخدمت فاؤنڈیشن کی خیمہ بستیوں کی بات ہو یا جماعت اسلامی کے رضاکاروں کا کام ہو، وہاں جا کے ان کی بھی حوصلہ افزائی کی اور عوام کو بھی تسلی اور دلاسا دیا۔ اگر ہم کے پی کی بات کریں تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کلام بدین اور سوات یہ علاقہ بہت بڑی مصیبت میں اور آزمائش میں رہا، تو الحمدللہ یہاں بھی جماعت اسلامی اور الخدمت کے رضاکاروں نے آگے بڑھ کے خدمت کی۔ ان کے علاوہ بھی بہت ساری تنظیمیں جو ہیں، این جی اوز ہیں جو خدمت کر رہی ہیں، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہی پانی جب نیچے اترا تو اس نے جنوبی پنجاب کو بڑے پیمانے پر اس کے 2 اضلاع کو ہدف بنایا، اور وہاں پر بہت بڑے پیمانے پر جو ہیں وہ فصلیں تباہ ہوئیں، جانور اور گھر جو ہیں وہ ختم ہو گئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے۔ تو میں بات کر رہا ہوں ڈی جی خان اور ضلع راجن پور کی، اور اسی طرح اگر سندھ کی ہم بات کریں تو وہاں ابھی بھی بہت بڑی آزمائش جو ہے وہ پانی کی صورت میں موجود ہے۔ وہاں پر مختلف جو وبائیں ہیں وہ مچھر کی وجہ سے وہ پھیل رہی ہیں، اور اس پانی کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تعفن زدہ ہیں۔ تو اس ساری آزمائش کی گھڑی میں پوری قوم نے، پاکستانی قوم نے آگے بڑھ کر جو ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے بہت کام کیا ہے، اور الحمدللہ جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن نے بڑے پیمانے پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے خدمت کا جو ہے وہ سارا کیا۔ میں اس پر ایبٹ آباد پریس کلب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کے ساتھ ماضی کی طرح آواز میں لائی، اور اپنے ان مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے جدوجہد بھی کی، اور ہمیشہ کی طرح جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ اس پر میں آپ کی انتظامیہ کو، آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ تو وہ منظرنامہ ہے کہ جس سے ہم گزر رہے ہیں، اور ابھی ضرورت ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی عملی اقدامات کرے۔ بیرونی جو امداد آ رہی ہے یا اعلانات کیے گئے ہیں وہ ماضی کی طرح نہ کرے، بلکہ عملی طور پر ان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھے، اور اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ یہ کام جو ہے جتنی جلدی ہو جائے۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور ان لوگوں کی متاثرین کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو جماعت اسلامی اس پر بار بار توجہ دلا رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے سیلاب زدہ علاقوں کا تقریباً 3 دفعہ جو ہے وہ مکمل دورہ کیا، اور آج بھی جماعت اسلامی کے رضاکار، الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار اس کام میں لگے ہوئے ہیں، اور آخری فرد کی بحالی تک انشاءاللہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ 2 باتیں میں سیاسی منظرنامے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر کمزور کرنے کی ایک پوری جو ہے وہ سازش کی جا رہی ہے۔ اگر ہم اس کی معیشت کی بات کریں تو ہمارا کوئی 33% جو بجٹ کا حصہ ہے وہ سود میں واپس چلا جاتا ہے، اور سودی معیشت جو ہے وہ یہاں ایک ایسا ناسور ہے کہ جس نے پورے ملک کے وسائل کو نچوڑا ہے اور نچوڑتا چلا جا رہا ہے وہ ناسور۔ ہم نے ایک لمبا عرصہ جدوجہد کی، جماعت اسلامی کے ساتھ دیگر درد دل رکھنے والی تنظیمیں بھی شامل تھیں۔ وفاقی شرعی عدالت نے جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ دیا اور یہ اعلان کیا کہ سود کو ختم کیا جائے، اور حکومت کو انہوں نے فوری طور پر اس پر کام کرنے کا پابند بنایا۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ
اس کے خلاف، اس فیصلے کے خلاف اپیل میں گئے اور جا کے انہوں نے 20 سال مزید مانگے کہ ہم 20 سال کے اندر اس چیز کو جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، ہمیں 20 سال دیے جائیں تاکہ ہم مزید اس پر کریں۔ تو سود اللہ کے خلاف جنگ ہے، اور جب تک یہ جنگ رہے گی، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ ہمارے ملک میں نہ تو خوشحالی آئے گی، نہ امن آئے گا، نہ سکون آئے گا۔ تو سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے سود کے خاتمے کی طرف جو ہے وہ حکومت پہلا قدم بڑھائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت اپنی اپیل واپس لے اور سود کے خاتمے کے لیے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کے مطابق آگے بڑھے اور اس سود کو ختم کرے تاکہ ملک میں واقعتاً حقیقی معنوں میں خوشحالی آئے اور ہم آفتوں اور مصیبتوں سے بچ سکیں۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سیاسی طور پر پولرائزیشن کا شکار جو ہے اس معاشرے کو کر دیا گیا ہے۔ گالی گلوچ کلچر نے فروغ پایا، آج گھر گھر میں، گلی گلی میں جو ہے یہ لڑائی جاری ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہونے کا وقت ہے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی قوم کو بچانے کے لیے، اس کلچر کے خاتمے کے لیے تمام سیاستدانوں کو، سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ لیکن بدقسمتی سے جہاں پہ لیڈرز ایک دوسرے کے خلاف عجیب و غریب جو ہے وہ زبان استعمال کرتے ہیں، وہاں نیچے کے حالات جو ہیں وہ کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ تو جماعت اسلامی اس پر بھی فکر مند ہے، پریشان ہے، اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز جو ہیں وہ اپنی گفتگو کا، اپنے انداز کا، اپنے بیانات کا جائزہ لیں اور فوری طور پر اس کلچر کے خاتمے کے لیے آگے بڑھ کر قدم اٹھائیں تاکہ معاشرے میں یہ سیاسی جو پولرائزیشن ہے، گالم گلوچ کلچر کا جو فروغ ہے، اس کو روکا جا سکے۔ اور جب تک یہ نہیں رکے گا، ہماری سوسائٹی میں اور زیادہ جو ہے وہ تقسیم آئے گی، اور یہ تقسیم کسی بھی سوسائٹی کے لیے، ملک کے لیے یہ درست عمل نہیں ہے۔ اسی طرح آئیڈیو لیگز کا ایک سلسلہ ہے، ہمارا اس پر مطالبہ ہے کہ ایسا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے کہ جو ان چیزوں کا جائزہ لے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے بھی چیزیں اگر لیک ہوتی ہیں، جہاں وزیر اعظم ہاؤس اگر آپ کہہ سکتے ہیں محفوظ نہیں ہے، تو وہ ملک کیسے محفوظ ہوگا، اس کے ایٹمی جو راز ہیں وہ کیسے محفوظ رہیں گے، اور اس کی بہت ساری چیزیں جو کہ بہت جن کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے محفوظ ہوں گی۔ تو اس پر جماعت اسلامی نے پہلے بھی مطالبہ کیا ہے، آج بھی میں آپ کے ذریعے یہ مطالبہ کر رہا ہوں کہ اس پہ فوری طور پر کوئی کمیشن بنا کے اس کا جائزہ لیا جائے۔ آخری بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہماری سماجی جو ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی خوشنودی کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے، اور وہ ایسی قانون سازی ہے جس سے ہمارے گھر میں جو گھریلو تشدد بل کے نام سے جو قانون سازی کی گئی، وہ بھی ہماری روایات کے خلاف تھی، شریعت سے متصادم تھی۔ اسی طرح ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں جو ترامیم لائی گئیں، ان کو بھی ہم درست نہیں سمجھتے۔ ہم پہلے دن سے خواجہ اسراؤں کے حقوق کی بات کرتے رہے ہیں، ہم ان کے حقوق چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو ان کی صحت کے لیے، تعلیم کے لیے، روزگار کے لیے ان کو ان کا حق دے، ان کو معاشرے میں عزت ملنی چاہیے، ان کو بھی ایک انسان کی حیثیت سے وہی مرتبہ اور مقام ملنا چاہیے جو کہ باقی انسانوں کو ملتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم ان کے حقوق کے نام کی بات کر کے دراصل ان کے حقوق جو ہیں وہ ختم کر رہے ہیں اور کسی اور بگاڑ کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب نے جو ترامیم پیش کی ان کو فوری طور پر مانا جائے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان ترامیم کو ماننے کے بعد حقیقی معنوں میں خواجہ اسراؤں کو ان کا اصلی حق جو ہے وہ مل سکے گا۔ اور ہماری ترامیم کو ایسی بھی نہیں ہے، ہم نے جو میڈیکل بورڈ کی بات کی، جنس کی تبدیلی کے لیے اس کے سرٹیفکیٹ کی بات کی، تو یہ 2004 سے انگلینڈ میں رائج ہے، اور اسی طرح سے آپ کے ہمسایہ ملک انڈیا میں یہ رائج ہے۔ تو اس میں جب وہ چیز آ جائے گی تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی بھی بندہ بلا وجہ جو ہے وہ کوئی جنس تبدیل نہیں کر سکے گا۔ اس کے جو باقی پہلو اور خدشات ہمارے ذہن میں ہیں
اور مختلف سوسائٹی کے طبقے جو ہیں اس پر ہماری توجہ دلا رہے ہیں کہ سوسائٹی میں جو خرابیاں اس کی وجہ سے پیدا ہوں گی وہ رک جائیں گی. تو میں آخر میں آپ سب کا دوبارہ سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے صحافی دوست، ایبٹ آباد پریس کلب کے ذمہ داران اور باقی افراد جو ہیں وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے جو ایسے مطالبات ہم کر رہے ہیں کہ جو اس معاشرے کے لیے ہیں، اس ملک کے لیے ہیں، اس میں ہماری آواز انشاءاللہ بنیں گے. اور سوسائٹی میں تب ہی امن آئے گا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق کچھ چیزیں ہم گزاریں گے. یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ جی.